نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے اے برسانے والے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں یتیموں کے ٹھہرانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر پیارے آقا تاجدار مدینہ، تمام عالم کے مالک و مختار، تمام نبیوں کے تاجدار، تمام نبیوں کے سردار حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث شریف سماعت فرمائے۔ ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں دین کا ایک باب پتا ہو، یعنی دین کی ایک بات بھی اگر تمہیں پتا ہے، چھوٹی سی بات ہو یا بڑی سی بات ہو، تو اس کو لے کر میری امت کے اندر چلے جاؤ، میری امت میں پھر جاؤ، یعنی میری امت کے پاس جاؤ اور تمام عالم کو میری ایک بات پہنچا دو۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جس نے 40 حدیث میرے دین کے متعلق یاد کیا اور عمل کیا، اور یاد کر کے عمل کر کے پھر میری امت تک پہنچا دے، تو جب انتقال ہوگا اس کا اور جب قیامت آئے گا، جب قیامت قائم کی جائے گی، جب لوگ زمین سے زندہ پھر نکلیں گے، تو اللہ جل شانہ انہیں فقیہ اٹھائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فقیہ کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جاہلوں میں سے نہیں، وہ عالموں میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پوری دنیا، پوری کائنات کا فرمان ایک طرف، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف۔ دونوں جہاں میں اگر سارے انس اور جن مل کر نبی کے فرمان کو بدلنا چاہیں یا نبی کے ہر ارشادات کو بدلنا چاہیں تو کبھی نہیں بدل سکتے۔ میرے پیارے عزیزوں، یہی دو حدیث کے متعلق میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ارشاد فرما دیا کہ میرے دین کی اگر ایک بات تمہیں پتا ہو، میرے دین کا اگر ایک باب تمہیں پتا ہو تو میری امت کو پہنچا دو۔ اس سے کیا بات پتا چلتی ہے ہمیں کہ اگر ایک حدیث آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے متعلق، تو آپ پھر کے تمام مسلمانوں کو حدیث شریف بتا دو۔ آپ واعظ کی شکل میں بتاؤ یا تحریری شکل میں بتاؤ یا اشارے سے سمجھ کر بتاؤ، گونگے ہوں یا بہرے ہوں، مطلب آپ کو بتانا ہے۔ پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے دین کے متعلق 40 حدیثوں کا حفظ کر لیا، عمل کر لیا اور میری امت کو پہنچا دیا، اللہ اسے قیامت میں فقیہ اٹھایا جائے گا، مطلب جاہلوں میں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ ایسے بہت ساری حدیثیں ہیں جو ہمارے مفتیان کرام اور ہمارے علماء دین کو پتا ہے، اور بہت ساری حدیثیں ہیں جو بتانا چاہتا ہوں، لیکن انہی دونوں باتوں پر، انہی دونوں حدیثوں پر میں آگے کا سفر طے کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے نبی نے فرما دیا ہے کہ وہ جاہلوں میں سے نہیں ہے، جب ہمارے نبی نے فرما دیا ہے کہ عالموں میں سے اٹھایا جائے گا، جب دین کی دعوت دینے کا نصیحت ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی، ہر سیدائی کو جب فرما دیا ہے کہ تم میرے دین کی ہر بات میرے ہر امتی تک پہنچاؤ، تو پھر کچھ لالچی قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ لوگوں سے علم کی سند مانگنے والے۔ کچھ لالچی قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو کہیں نہیں، غیر عالم کا واعظ کہنا حرام ہے، غیر عالم واعظ نہیں کہہ سکتا، تقریر نہیں کہہ سکتا، تو ٹھیک ہے اللہ کے بندوں، غیر عالم تقریر نہیں کہہ سکتا، آپ کی بات
اگر شریعت سے نہ ٹکرا رہی ہو، حدیث سے نہ ٹکرا رہی ہو، قرآن سے نہ ٹکرا رہا ہو، صحابہ کی زندگی سے، صحابہ کے فرمان سے اور نبی کے قول سے اگر نہ ٹکرا رہا ہو تو ہم سب کے سر آنکھوں پر۔ اور اگر یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، اگر یہ تمہارا ذہنی معاملہ ہے، یا کسی ایسے عالم کا فرمان ہو کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میں کئی سو سالوں کے بعد اگر وجود میں آیا ہو، تو پھر اس حدیث شریف کو پکڑ لو جو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان، ہر میرا کلمہ پڑھنے والا میرے دین کا مبلغ ہے، میرے دین کا پیروکار ہے، میرے دین کی بات لوگوں تک پہنچانے والا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز، جب نبی نے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی اجازت دے دی ہے، جب مصطفیٰ جان رحمت نے قربانی کی اجازت دی، تو ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ حج کی جب دعوت دی تو ہم نے حج کو قبول کر لیا، اور جب اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ جب اللہ کے رسول نے زکوٰۃ دینے کا حکم ہم پر کیا تو ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ جب اللہ کے رسول نے صدقات، خیرات، رمضان کے روزے جب ادا کرنے کا جب اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا تو ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ جب اللہ کے رسول نے ہمیں دین کی دعوت لوگوں میں عام کرنے کے لیے جب فرما دیا تو پھر اس سے ہم بخیلی کیوں کریں، اور دین کا کام کرنے والے کے پیر کے پکڑنے کی کوشش ہم کیوں کریں، اس کے قدموں کے سامنے ہم خائی کیوں کھودیں، ہم گڈھا کیوں کھودیں، جب وہ نبی کا اپنا پیروکار ہے جو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی دعوت دینا چاہتا ہے۔ ارے اللہ کے بندوں، تو فی سبیل اللہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اگر اس کو ایک حدیث معلوم ہے تو نیت وہ کرتا ہے کہ میں اس حدیث شریف کو لے کر تمام انس اور تمام جن تک جاؤں گا اور نبی کی اپنی باتیں پہنچا دوں گا، بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی کرائے کے، بغیر کسی بھاڑے کے، بغیر کسی مول اور بھاؤ کے ہم نبی تک اپنی ساری باتیں پہنچا دیں گے۔ تو اس کو روکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیسے ہو آپ عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ کیسے آپ عاشق رسول ہو؟ کیسے آپ نائب رسول ہو؟ آپ کو کس نے بنا دیا مصلی کا حقدار؟ آپ مصلی کا حقدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو حاکم یا اپنے آپ کو جج نہ سمجھیں، آپ شریعت کا پیروکار بننے کی کوشش کریں یا غلام رسول بننے کی کوشش کریں، عاشق رسول بننے کی کوشش کریں۔ آپ قاضی شہر بننے کی کوشش نہ کریں، آپ وقت کا بادشاہ بننے کی کوشش نہ کریں، آپ ظالم نہ بنیں، ظلم نہ کریں لوگوں پر، لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنا بند کر دو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداریاں کرو اور دین کی خدمت کرو اور کرنے دو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور لوگوں کو دینے دو، لوگوں کو نصیحت کرو اور لوگوں کو کرنے دو، لوگوں کو برائی سے روکو اور لوگوں کو روکنے بھی دو، خود بھی اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ اے اللہ کے پیارے بندے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کے صحابہ کی پوری زندگی جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تو پھر کیوں ہمیں آپ روکیں، یا ہم کسی کو کیوں روکیں، یا ہم آپ کو کیوں روکیں؟ ہم کون ہوتے روکنے والے؟ ہم تو اپنے نبی کی ہر بات پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ہر کسی تک پہنچائیں گے۔ اور ایک بات میری آپ سب لوگ سن لو، اگر آپ کو یہ پتا ہے، جیسے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم سلام کو خوب پھیلاؤ، سلام کو عام کر دو، یہ بھی ایک حدیث شریف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بے شک نماز ہر بری باتوں سے روکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے والا بندہ پل صراط پر بجلی کی طرح پار کر جاتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھنے والا جو بندہ ہوتا ہے وہ پل صراط کے ساتھ ساتھ اس کا جو نامہ اعمال ہوتا ہے داہنے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز پڑھنے والے بندے کے ساتھ اللہ معاملہ یہ فرماتا ہے کہ اس کے لیے تمام نیکیاں اللہ لکھ دیتا ہے اور اس کے ایک عمل سے، ایک جزا سے اس کی دنیا کی تمام ضروریات پوری ہو جاتی ہے اور باقی اللہ آخرت کے لیے رکھتا ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے اور نماز چہرے پہ نور پیدا کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز رزق کی تنگی دور کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز جو پڑھتا ہے تو شیطان کا منہ کالا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز شیطان کی کمر توڑتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نفس پر اگر غالب آنا ہے، اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو نماز قائم کرو۔ میرے نبی نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج کے ساتھ ساتھ نماز مومن اور کافر کے بیچ کا ایک دیوار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ نماز ایک ایسی دولت ہے کہ جیسے جسم کا سر کے ساتھ
یعنی دھڑ کے ساتھ اور سر کا جیسے رشتہ ہوتا ہے، اگر انسان کا دھڑ کاٹ دیا جائے، سر کو الگ کر دیا جائے تو انسان مردہ ہو جائے گا، اسی طریقے سے نماز کا اور ایک مسلمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ اتنی ساری حدیثیں بالتعداد ہم نے آپ کو بتا دی، اور الحمدللہ بہت سارے حدیثوں کا اللہ اس کے رسول کی عطا سے حفظ ہے، یاد ہے، الحمدللہ سند کے ساتھ میں یاد ہے، اس میں کوئی گنجائش کی بات نہیں ہے۔ تو ان حدیثوں میں سے اگر ایک حدیث آپ نے سمجھ لیا، عمل کر لیا اور لوگوں تک پہنچا دیا، میرے نبی کا فرمانے کی آپ پہنچاؤ۔ اب آپ نے پہنچا دیا تو میرے نبی نہیں فرمایا ہے کہ آپ جا کے 8 سال 9 سال 10 سال مدرسے کے اندر پڑھو اور پڑھنے کے بعد میں پھر وہاں سے ایک علم کی ڈگری لے کر آؤ، عالم کا سند لے کر آؤ، اور پھر اس کے بعد میں تم لوگوں کو بیٹھنا، ممبر پہ محراب پہ کھڑے ہونا، تب جا کر ان کو ایک حدیث سنانا، تو پھر وہاں 10 باتیں ذلیل کرنے والی بتانا۔ میرے نبی نے تو نہیں فرمایا، میرے نبی نے تو سند تو دے دی ہے، ہر مسلمان کو سند دے دیا ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہو غیروں کو، مطلب غیر عالم واز نہیں کر سکتا؟ ارے اللہ کے بندے، اذان اور اقامت کا جو مسئلہ ہے، جو قانون شریعت کے اندر ہم سب نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، تمام لوگوں نے پڑھا، علم یافتہ جو انہوں نے پڑھا ہے اور علم والم تو لکھا ہے، قانون شریعت کے اندر جو علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر وہاں پر کوئی بغیر داڑھی والا اذان دے رہا ہے اور داڑھی والا اگر وہاں پر موجود ہے اور اس کو اذان دینا آتا ہے تو بغیر داڑھی والا اذان نہیں دے سکتا۔ اور پھر آپ نے مسئلہ میں لکھا ہے ہمارے علماء دین نے کہ اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے، اذان دے رہا ہے یا امامت کر رہا ہے، اور اگر کوئی باسرا ہو، پینٹ شرٹ والا جو اس کے پاس داڑھی ہو، ٹوپی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس نے یہودی کا لباس اختیار کیا ہوا ہے اور وہ اذان دے اور وہاں پر کوئی اذان دینا جانتا ہو، داڑھی بھی ہو اور کرتا ہو، لنگی پہنا ہو یا پیجامہ کرتا پہنا ہو، تو پھر یہ فاسق میں شمار ہوگا، مطلب یہ اذان نہیں دے سکتا، کیونکہ جو کتابیں آپ نے پڑھی وہ بھی کتاب ہم نے بھی پڑھا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا، ہم نے تو وہی سمجھا ہے جو اچھا لگا مجھے، وہ تو نہیں سمجھا، لیکن وہ سمجھا کہ جو حکم شرعی ہے، جس میں امت کی اصلاح ہو، حق کو حق ہو، باطل کو باطل کو ہو۔ تو شاعر نے کیا کہا، میں آئینہ ہوں دکھا دوں گا، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کی، اور جسے خراب لگے اس سامنے سے ہٹ جائے، تو جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ اچھا، اب میرے نبی کے چاہنے والوں نے کیا لکھا ہے کہ اگر کسی کا ایک ہاتھ لولا ہے یا لنگڑا ہے، آنکھ میں کوئی تکلیف ہے یا اس کے کسی ایک انگ کے اندر کوئی ایسی تکلیف ہے، اور اگر تندرست بندہ وہاں پر موجود ہے جس کو شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اندر سے باہر تک بالکل بہتر ہے، تو وہی تکبیر دے سکتا ہے، وہی اذان دے سکتا ہے، وہی امامت کر سکتا ہے۔ اور اگر ایسا آدمی کر رہا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اگر جس کے اندر ایسی عیب پائی جاتی ہو اور اس کو روکا نہ جائے اور وہاں اور افضل لوگ موجود ہوں اس سے، تو پھر سمجھ لو کہ گناہ ہو رہا ہے، اور اگر نہ روکا جائے تو گناہ ہے۔ اور اگر وہاں پر کوئی نہ موجود ہو، کوئی داڑھی والا نہ ہو، تو داڑھی منڈا بھی اذان دے سکتا ہے۔ اگر کوئی داڑھی والا نہ ہو یا کرتے پیجامے والا نہ ہو تو داڑھی منڈا بھی ہو، پینٹ شرٹ پہنا بھی ہو اور امامت بھی کر سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے۔ شریعت ہم کو اس کی اجازت دیتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ شرائط تو ہیں، اس پر بھی تو عمل کرنا چاہیے، کروانا چاہیے۔ اور رہی تلفظ اور مخارج کے بعد، تو اللہ جس کو جیسی زبان دیتا ہے، اللہ جس کے ساتھ جیسا معاملہ چاہتا ہے، وہ تو اتنا ہی یاد کرے گا جتنا اللہ چاہے گا۔ ہمارے آپ کے چلانے سے کوئی تھوڑی نا عالم بن جائے گا، کوئی مفتی نہیں بن جائے گا نا بھائی۔ جس کے مقدر کا اللہ نے علم دیا ہے اتنا ہی علم حاصل کرے گا۔ بہرحال تو میرے پیارے عزیز، دین کسی ایک خاص کے لیے نہیں ہے، امیر اور کے لیے دین نہیں ہے خالی، اور خالی غریب کے لیے نہیں ہے۔ دین خالی اندھے کے لیے یا خالی آنکھ والوں کے لیے نہیں ہے۔ مذہب اسلام ہر انسان ذات کے لیے ہے، ہر اللہ کے بنائے ہوئے انس اور جن کے لیے ہے، وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔ جنہوں نے اپنے نبی کو سمجھ لیا، اپنے نبی کے شریعت کو سمجھ لیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ لیکن دھکار ہے ایسے لوگوں پر جو روٹی اور بوٹی کے لیے بس دیندار لوگوں کو ذلیل کیا کرتے ہیں، مساجد سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امیروں کے تلوے چاٹتے ہیں اور غریبوں کو دھتکار دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں ان کو۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا، اپنے آنکھوں کے سامنے سے دیکھا ہے، کسی کی سنی سنائی باتیں میں نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھے۔ تو یہ جو ایک گفتگو ہے آج کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عالم ہونا یا اور کچھ ہونا شرط نہیں ہے، شرط ہے مومن بننا۔ اللہ کے یہاں قابلیت ہے، اللہ کے یہاں قبولیت نہیں ہے۔ قبر میں 3 سوال ہونا ہے نا بھائی، جو سوال ایک جاہل سے ہوگا وہی سوال ایک عالم سے ہوگا۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے، اب چاہے وہ فاسق مولن ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے اول درجے کا فاسق ہو، یہاں تک کہ کافر سے بھی وہی سوال ہونے والا ہے۔ جو ایک مسلمان سے ہوگا وہی سوال کافر سے بھی ہونے والا ہے۔ تو سوال تو ایک ہوگا، وہ عالم کا جو عمل کا جو بنیاد ہے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن سوال تو 3 ہونا ہے۔
اور یہ حدیث شریف مت بولو اللہ کے بندوں کہ اللہ کے رسول ارشاد فرمائے کہ جہنم میں اگر سب سے پہلے کوئی جماعت جائے گی تو علماء کی جائے گی، جہنم اگر کسی سے بھڑکایا جائے گا تو عالموں سے بھڑکایا جائے گا، اور جنت میں اگر کوئی جماعت سب سے پہلے جائے گی تو عالموں کی ہوگی۔ اب فضیلت اللہ نے بخشی ہے، اب چاہے جنت کا راستہ اختیار کر لو اور چاہے جہنم کا راستہ اختیار کر لو، وہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ کے ذہن کے اوپر ہے، آپ کے علم کے اوپر ہے۔ اگر علم دکھانے کے لیے، لوگوں پر غالب آنے کے لیے حاصل کیا ہے تو اسے علم کو ایک گندے کپڑے میں، میلے کچیلے بدبودار کپڑے میں باندھ کر اور قیامت منہ پہ مار دیا جائے گا، دانت بھی ٹوٹ جائے گا وہاں پر، سمجھے؟ تو میری بات کڑوی لگ رہی ہے تو اس کو لے لو، دل سے لے لو، اور جاؤ ابھی کسی خان خواہ میں چلے جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ اور 2-4 سال رہو وہاں، پیر دباؤ اور جا کر ان کے دروازے پہ جھاڑو لگاؤ، اس کے بعد میں پھر امامت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، سمجھے؟ اور ایسے کوئی ہر کوئی امام نہیں بن جاتا ہے، چلو ہاں امام بن گئے، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ ہر مسلمان اپنے محلے کا امام ہے، ہر مسلمان کو اتنا علم سیکھنا چاہیے کہ وہ عالم بنے۔ اگر عالم نہیں بن سکتا ہے تو اپنے محلے کی امامت تو کروا دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ عالم ہی خالی امامت کروا سکتا ہے، ہاں شرط یہ ہے اگر ایک عوام امامت کر رہا ہے اور اگر وہاں عالم ہے تو پھر حق پہلا عالم کا ہے، اور اگر ایک عالم امامت کر رہا ہے اور اگر ایک قاری قرآن آ گیا تو مرتبے میں دیکھا جائے تو عالم بڑا ہے، لیکن پھر وہ قاری کو اجازت دینا چاہیے، قاری کا حق ہے پھر اس مسئلے پر۔ تو وہ شریعت ہم نے بھی پڑھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے یا لوگوں نے پڑھا ہے، اور لوگوں نے پوری دنیا کے لوگوں نے پڑھا ہے شریعت، سمجھے میرے پیارے عزیز؟ تو شریعت کی باتیں یا بحث اور مناظرہ کرنے کا ارادہ مت رکھا کرو کسی سے، اور نہ کسی کے علم کو ناپو، نہ کسی کے علم کو تولو، کس کے پاس کتنا علم ہے، کس کے پاس کتنا تقویٰ ہے، کس کے پاس کیا اختیار ہے، کس کے پاس اس کے رسول ہے، کس کے پاس صحابہ کی محبت ہے، اور مسلک امام احمد رضا پر کون قائم ہے کون نہیں قائم ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ دکھاوے کے کام مت کرو، ابھی بھی موقع ہے، توبہ کر لو، اور توبہ کر کے سچے عاشق رسول بن جاؤ اور متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، دین کے دائی بن جاؤ، دین کا دعوت دینے والے بن جاؤ، ورنہ پھر قبر کے اندر جب منکر نکیر علیہ السلام آئیں گے تو جب پڑے گا بغض تو اس کے بعد جو ہے قبر کے اندر ہی دھنسائے جاؤ گے، اور جب بچھو مسلط کر دی جائے گی تو پھر وہاں پر جو ہے نہ تو مسلح کام آئے گا اور نہ کسی کی دعوت کام آئے گی اور نہ کوئی امیر آدمی کا روپیہ پیسہ کام آئے گا، سمجھے؟ تو اگر علم حاصل کیا ہے تو علم کو اچھے راستے پر خرچ کرو اور اچھا کام کیا کرو۔ کہنے اور سننے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ جل شانہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔